دوسرا اہم ترین طریقہ کار دعوت کا جو اس راستے میں پیش آتا ہے وہ جہد مسلسل ہے کہ اس میں مسلسل جد و جہد کرنی پڑتی ہے. یہ کوئی 5 منٹ کا کام نہیں ہے کہ میرے گھر والے بے نمازی ہیں, میں ایک مرتبہ ان کے سامنے تقریر جھاڑ دوں اور پھر توقع رکھوں اب یہ 5 نمازیں پڑھنی شروع ہوں گے. میں محلے والوں کے سامنے تقریر جھاڑ دوں اور پھر ان میں سے ہر ایک سے ولایت کی توقع رکھوں. ایسا نہیں ہوتا. یہ سٹیپ بائی سٹیپ, قدم پر قدم رکھ کر ایک جہد مسلسل کا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عزم کے ساتھ اس کو انجام دیا. شوق اور عزم میں فرق ہوتا ہے. شوق تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے. میں شوق سے کوئی کام کروں گا تو شوق کے درجات میں تبدیلی آئے گی. ایک وقت میں بڑے ہی جوش سے کروں گا, اگلے وقت میں اس میں کمی آ جائے گی. لیکن اگر آدمی کسی کام کو مشن بنائے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے اور استقامت اور جہد مسلسل کے ساتھ کرے, پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمومی دعوت کا کام شروع کیا تو باطل متحرک ہوا کہ کسی طریقے سے دعوت کا راستہ روکا جائے. مختلف طریقے اختیار کیے. پہلا طریقہ لالچ کا اختیار کیا. عتبہ مشہور سردار تھا مکہ کا. لوگوں نے اس کو بھیجا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ. وہ آیا اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس دعوت سے یا اس مشن سے اگر تمہارا مقصد دولت کا حصول ہے تو ہم سب مل کر تمہارے لیے دولت جمع کریں, اور اگر تمہارا مقصد حکومت کا حصول ہے تو ہم تمہیں مکہ کا بادشاہ بنائے دیتے ہیں. جو تمہارا مقصد ہے ہم پورا کیے دیتے ہیں, اور اگر تم یہ نئی باتیں اپنی کسی دماغی خرابی کی وجہ سے کر رہے ہو تو ہمیں بتا دو, ہم مال جمع کر کے ہر ممکن طریقے سے تمہارا علاج کریں گے. لالچ دی ہر ممکن طریقے سے کہ دولت دے دیتے ہیں, بادشاہت دے دیتے ہیں, لیکن یہ کام چھوڑ دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ میں یہ کام دولت کے لیے نہیں کر رہا, حکومت کے لیے نہیں کر رہا, میں ایک خاص تعلیم لے کر تمہارے طرف آیا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے بشیر اور نذیر بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے سامنے قرآن کریم کی حامیم السجدہ کی آیات تلاوت کی. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون. تو یہ فصاحت اور بلاغت پر مبنی پیغام سن کر عتبہ حیران ہو گیا, اور قوم کو تو امید تھی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کرے گا, بجائے حضور کو قائل کرنے کے وہ خود متاثر ہو کر آ گیا. یہ پہلا حربہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ کی دعوت کے راستے میں روڑا اٹکانے کی کوشش کی. اگلے مرحلے پر قوم والے جمع ہو کر جناب ابو طالب کی خدمت میں گئے اور جا کر ان سے درخواست کی کہ بہت ہو گیا, آپ کے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا, ہم سنتے رہے, اب ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہے, اور جانی نقصان کی دھمکی دی کہ ہم معاذ اللہ ان کو قتل کر دیں گے. جناب ابو طالب نے جب قوم کی اس مجموعی مخالفت کو دیکھا تو پریشان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ قوم والے تو اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں, ان کے یہ ارادے ہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کے یہ جملے سن کر آپ دیدہ ہو گئے, آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے یہ سمجھا کہ شاید جناب ابو طالب قوم کے مجموعی دباؤ کے سامنے مجبور ہونے جا رہے ہیں اور میں اکیلا ہو جاؤں گا. اس کے باوجود آپ نے ارشاد فرمایا, چچا جان, اگر میری اس قوم کے لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں, پھر بھی میں اپنے اس مشن سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا. اگر آپ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں, میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عزم دیکھا تو کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تم آزاد ہو, جس طرح تمہارا دل چاہے اپنا پیغام پہنچاؤ.
یہ دوسرا مرحلہ تھا جب قوم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی۔ تیسرے مرحلے پر بیت اللہ کے صحن میں، مسجد حرام کے صحن میں قوم کے لوگ جمع ہوئے، بڑے بڑے سردار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اجتماعی طور پہ۔ جب حضور نے یہ سنا کہ وہ جمع ہو کر مجھے بلا رہے ہیں تو آپ خوش ہو گئے کہ اب جمع ہو کر میری بات وہ سنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس بات کی تڑپ تھی کہ کسی طریقے سے کوئی میرا پیغام سن لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی اس میٹنگ میں تشریف لے گئے۔ اب وہاں قریش کے بڑے بڑے سردار جمع تھے، انہوں نے آپ سے مخاطب ہو کر پہلے تو وہی لالچ دی کہ اگر آپ کو اس دعوت کے آغاز کے سلسلے میں دولت مطلوب ہے، ہم دولت دے دیتے ہیں، حکومت دے دیتے ہیں، لیکن آپ اس کام کو چھوڑ دیں، ہمارے معبودوں کو برا بلا مت کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سابقہ جواب دیا کہ میں اس کام کے لیے نہیں آیا، میری دعوت کا مقصد دولت یا حکومت نہیں ہے، میں نے تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا ہے۔ اب انہوں نے اگلی بات رکھی، انہوں نے کہا اگر واقعاتاً تم اللہ کے پیغمبر ہو تو ہماری حالت تمہارے سامنے ہے کہ ہماری گزرگاہ بڑی تنگ ہے، ارد گرد پہاڑ تھے کہ ہماری گزرگاہ بڑی تنگ ہے اور ہمارے ہاں پانی بھی نہیں ہوتا، دنیا میں اگر پانی کہیں کم ہے تو ہمارے ہاں ہے۔ چونکہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ دونوں پہاڑ یہاں سے ہٹا دے اور ہمارا علاقہ وسیع ہو جائے، اور جس طریقے سے شام اور عراق میں نہریں بہتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی وہ نہریں جاری کر دے۔ اور تیسرے نمبر پر ہمارے آباء و اجداد میں سے قصی بن کلاب کو زندہ کیا جائے اور وہ زندہ ہو کر ہمیں آپ کی سچائی کی خبر دیں۔ یہ تین مطالبات ہیں ہمارے کہ پہاڑ ہٹاؤ، یہاں سے نہریں جاری کرواؤ، قصی بن کلاب کو زندہ کر کے ان کی گواہی ہمیں دلواؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں بھی وہی ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے مبعوث نہیں ہوا کہ میں پہاڑ ہٹا دوں یا میں نہریں بہا دوں، میں تو ایک تعلیم دینے تمہیں آیا ہوں، قبول کر لو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت کا بھلا ہے، رد کرو گے پھر میں انتظار کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے۔ اب انہوں نے اگلی بات رکھی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ ہمارے لیے نہریں جاری نہیں کرواتے تو آپ اپنے لیے اللہ سے دعا کر دیں کہ آپ کو بڑے بڑے باغات دے دے، آپ کو دولت سے مالا مال کر دے، اور آپ کو اس کی ضرورت بھی ہے، اور ایک فرشتہ آپ کے ساتھ ہو جو ہمیں آپ کے بارے میں بتلائے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں بھی وہی ارشاد فرمایا کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اللہ سے دولت مانگوں یا اپنے لیے فرشتہ طلب کروں، میں ایک تعلیم تمہیں دینے پر مامور ہوں اور وہ میں تمہیں دیتا رہوں گا۔ اب انہوں نے آخری بات کہی، انہوں نے کہا اگر یہ بھی نہیں کرتے تو چلو ایسا کر لو، جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اللہ سے کہہ دو وہ عذاب ہمارے اوپر لے آئے۔ اس حد تک چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جب چاہے گا عذاب بھیج دے گا۔ خیر یہ مجلس اس طرح برخاست ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھپھی زاد بیٹا کھڑا ہوا، آپ کا قریبی رشتہ دار تھا، اور کہنے لگا اے محمد تم سے قوم نے اپنے لیے کچھ چیزیں طلب کی، قوم نے تمہیں کہا کہ تم اپنے لیے کوئی چیز طلب کرو، تم وہ بھی نہ مانے، پھر انہوں نے کہا کہ ہم پر عذاب بھجوا دو، تم وہ بھی نہ مانے، میں تمہارے اوپر ایمان نہیں لانے والا، چاہے تم میرے سامنے زینہ لگا کر آسمان پر چڑھ جاؤ پھر وہاں سے اتر جاؤ، 4 فرشتے بھی تمہارے ساتھ آئیں جو تمہاری صداقت کی گواہی دیں، میں جب بھی تم پر ایمان نہیں لانے والا۔ اتنا سخت جواب اپنے اتنے قریبی رشتے سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی مایوس نہ ہوئے اور دعوت جاری رکھی۔ ضمنی طور پر یہ عرض کر دوں کہ جس قریبی رشتہ دار نے پھپھی زاد بھائی نے یہ جملے کہے تھے، کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل کو پھیر دیا اور وہ اسلام میں داخل ہوا۔ تو یہ مختلف مراحل تھے جس پر چلتے ہوئے قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سے روکنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ آپ دعوت کو مشن سمجھ کر رہے تھے، جہد مسلسل
استقامت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام آگے بڑھایا. تو یہ دعوت کے نبوی منہج میں دوسرا اہم ترین نقطہ ہے کہ دعوت کا کام اگر کرنا ہے تو استقلال کے ساتھ کرنا ہوگا. ایک طویل دورانیے تک اپنی بات چلانی ہوگی، جب جا کے اللہ آپ کے گھر والوں کے دل بھی پھیرے گا اور محلے والوں کے دل بھی پھیریں گے.